بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 280 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 50۔ ماقبل مضمون کے اندر گزشتہ سبق میں انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے واقعات کا بیان تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے قوم کو آ کر دعوت دی اور اقوام نے تکذیب کی، اور اس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی۔ تو انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہے اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس آیت نمبر 49 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، آیت نمبر 50 میں، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور اس کی ماں کو آیتاً، ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اِلیٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند جگہ، ذات قرار، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، ومعین، اور چشموں والی تھی۔ تو وجعلنا ابن مریم، ابن مریم اس لیے کہا کہ رد ہے عیسائیوں کے اوپر اور یہودیوں کے اوپر کہ یہ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ وَأُمَّهُ، اس کی ماں جو کہ حضرت مریم ہے، ان دونوں کو آیتاً، ایک نشانی ہے۔ اصل میں تو یہ دونوں آیتین ہے۔ حضرت مریم بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ بغیر خاون کے حضرت مریم سے بیٹا پیدا ہوا، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا، لیکن ہر ایک دوسرے کو مستلزم ہے۔ اس لیے آیتن کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک، یعنی ماں کا بغیر خاون کے بیٹا پیدا ہونا اور بیٹا کا بغیر باپ کے، یہ ایک مستقل اور عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس لیے آیتن کہا ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ اچھی زمین کو کہتے ہیں جو کہ بلند جگہ ہو اور جو کہ نرم زمین ہو، جس میں من سبزہ اور اچھی جگہ ہو، سبزدار جگہ جس کو کہتے ہیں۔ ذات قرار ہموار زمین کو کہتے ہیں کہ وہ جگہ چونکہ بلند بھی ہے اور ہموار بھی ہے۔ اور معین معنی آن یعین کا معنی بہنے والے چشمے، یعنی وہ زمین جو چشمے والی ہے، تو جس میں پانی بھی بہتا ہے، پانی کے چشمے بھی ہے، اور زمین ہموار بھی ہے اور بلند جگہ بھی ہے۔ تو ایک بہترین جگہ میں ہم نے ان کو مقام عطا کیا اور وہاں ٹھہرایا۔ تو اس سے کون سی جگہ مراد ہے؟ تو یہ مقام ہے دمشق، جو کہ بیت المقدس کے پاس ہے، اور ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، یہ وہ جگہ مراد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے اوپر اس وقت ایک یہودی ظالم بادشاہ تھا، اور جس کا نام تھا ہیروڈس۔ ہیروڈس ایک ظالم یہودی بادشاہ تھا، اور اس کے سامنے لوگوں نے یہ شکایت اور رپورٹ پیش کی کہ مریم ایک بدکار عورت ہے، اور اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی چونکہ اس سے ولد زنا اس کو سمجھتے تھے، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور یہودیت کے خلاف بولتا ہے۔ تو لہذا بادشاہ نے اپنی پولیس کو، فوج کو حکم دیا کہ اس شخص کو، یعنی حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں کو، ان دونوں کو گرفتار کیا جائے اور قتل کرنے کا منصوبہ ان کے خلاف بنائے کہ ان کو پھانسی پر چلایا جائے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے دمشق کے قریب، بیت المقدس کے قریب شمالی جانب میں کوئی جگہ ہے، تو وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، اور یہ جگہ بڑی خوبصورت جگہ تھی اور ایک نیک آدمی کی جائیداد تھی۔ تو اس آدمی نے یہ جگہ حضرت عیسیٰ اور مریم کے لیے وقف کر دی، تو یہ وہاں چلے گئے، یہ مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ربوہ سے اور ذات قرار و معین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو جگہ ہے، یہ بھی بیت المقدس کے قریب کھجور والی جگہ ہے،
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور وہاں پانی بھی تھا، اور یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انبیاء کا آخری اجتماعی بیان ہے، یعنی تمام انبیاء کے متعلق ایک اجتماعی بات کی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاک چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، اچھے کام، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ دین تمہارا ایک دین ہے، یعنی حلال کھانا اور حرام سے بچنا، اور معنی یہ کہ تحلیل اور تحریم اللہ کے سوا نہ ہو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور وہ دین یہ کہ میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، خاص مجھ سے ڈرو۔ تو یا ایھا الرسول میں جو خطاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو متعلق ہے کہ اکل حلال کھایا جائے، یہ خطاب یا ایھا الرسول کا انبیاء کو یہ نہیں کہ سب کو اکٹھا کر کے خطاب کیا گیا، بلکہ ہر نبی کو اس کے دور میں یہ خطاب تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں خطاب تو امت کو ہے، مراد امت ہے، لیکن خطاب انبیاء کو ہے۔ تو چونکہ مراد امت ہے اور خطاب انبیاء کو، اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ حلال کھانا اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اس کا خطاب انبیاء کو بھی کیا گیا ہے، اہمیت کی وجہ سے خطاب انبیاء کو ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز پر رسول مکلف ہو، نبی مکلف ہو، اور اس پر عمل کیا جائے اس کو، تو مسلمان کو اس پر مکلف ہونا تو بطریقہ اولا ہے، وہ ضرور مسلمان اس پر مکلف کیا جائے گا۔ تو آرڈر یہ ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حلال کھانے کی ترغیب اس لیے دی ہے کہ جب تک انسان حلال نہیں کھاتا اور حرام کھاتا ہے تو اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے اس کے بعد کا واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ یعنی جب انسان حلال کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک اعمال کرنے کی خود بخود توفیق دیتا ہے، اور اس سے نیکی کے کام ہوتے ہیں، اور اس سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور جب انسان حلال نہیں کھاتا بلکہ حرام کھاتا ہے تو وہ اگرچہ خود چاہے نیک بننے کا اور گناہوں سے بچنے کا، لیکن اس سے نیک اعمال ہوتے نہیں ہیں، یعنی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے کلوا من الطیبات پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد واعملوا صالحا کہا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ بخاری شریف کتاب البیوع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کوئی کھانا بھی نہیں کھاتا خیرن، جو بہتر ہو، کہ وہ اپنے ہاتھ کے عمل سے جو کھاتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کے عمل سے کے علاوہ جو کھانا کھائے گا، جو ہاتھ کا عمل کا کھانا کھائے گا، اس سے بہتر کھانا کوئی بھی نہیں ہے کہ اپنی محنت مزدوری کر کے کھائے۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، وہ اپنے ہاتھ کے عمل سے کھاتے تھے، خود محنت کرتے تھے، زرع اور یہ چیزیں بناتے تھے، اور وہ یہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کان زکریا نجارن، کہ حضرت زکریا علیہ السلام ترخان تھے، اور اس کا یہ پیشہ تھا، اس سے کھاتے تھے۔ تو اس لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نبوت سے پہلے مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے، اور بعد میں تجارت کرتے تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں جنگ اور غزا شروع کی تو مال غنیمت تھا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اس کو کہا یہ بہترین رزق تھی۔ تو اس لیے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اکل حلال کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہ ایک آدمی دور سے سفر کر کے جائے اور وہ پراگندہ حال ہو، اور اس کے جسم پر دھوڑ اور گرد و غبار ہو، اور وہ بیت اللہ کے پاس جا کر بیت اللہ کا کعبہ کے غلاف اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مأکلہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، کہ اس کا کھانا حرام کا ہو، اس کا پینا حرام کا ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ اس لیے نیک اعمال کے لیے اکل حلال شرط ہے۔ جب حلال انسان نہیں کھاتا تو اس سے نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انی بما تعملون علیم،
جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتے ہو کہ کون حلال کھاتا ہے کون حرام کھاتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہارا دین ہے کہ عقل حلال کھاؤ اور اللہ کی توحید پر آ جاؤ اور قیامت کا استحضار کرو۔ امتکم مانا دینکم، امتا واحدہ، ایک دین ہے، اور وہ دین یہ کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، مانا روزی دینے والا پرورش کرنے والے ذات میری ہے، میرا خوف رکھو، میرے ڈر کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے عذاب سے اور یعنی حرام سے اور گناہوں سے تم بچ جاؤ گے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، ان لوگوں نے بنا دیا امرہم، من اپنے دین کو کر دیا بینہم آپس میں زبرن، ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ تقطع یہاں متضمن ہے جعل کے معنی کو، اور امرہم اس کا مفعول اول ہے اور زبرن مفعول ثانی ہے، اور زبرن یہ زبرتن کی جمع ہے بمعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کسی چیز کو، اور تقطع بھی ٹکڑے کو کرنے، تو معنی یہ فتقطعوا معنی جعلو، یعنی کر دیا انہوں نے امرہم معنی دینہم اپنے دین کو، بینہم آپس میں ان امتوں نے زبرن ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب پھر ہر جماعت جو ہے نا بما اس چیز کے ساتھ، لدیم جو ان کے پاس تھی، فرحون معنی نازان تھے اور خوش تھے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا دین تو ایک تھا اور وہ دین اسلام تھا۔ جو اصل میں دین اسلام کی بنیادیں جو ہے وہ چار چیزیں ہیں: توحید، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کی جائے، اور مدد صرف اللہ سے مانگی جائے اور اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکا جائے، اور حاجت روا اللہ کو مانا جائے۔ اور دوسرا مسئلہ قیامت کے اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی جس میں حساب کتاب ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جنت جہنم ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ عقل حلال کے حلال کھایا جائے اور حرام نہ کھایا جائے، حرام سے بچا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیک اعمال، عمل صالح۔ تو فتقطعوا امرہم مانا ان لوگوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ توحید کو تو اس طرح ٹکڑے کیا کہ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ جنات ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ قبر ہو، وہ کوئی درخت ہو، کسی نے مختلف چیزیں اور مختلف عقیدے اور ان کے نام کی تحلیل اور تحریم، تو دین توحید کو بالکل انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور شرک کے کئی فرقے بن گئے اس میں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو قیامت کا مسئلہ ہے، تو کوئی قیامت سے منکر ہے، کوئی کہتا ہے کہ صرف روح کا حشر ہوگا، جسم کا نہیں ہوگا، اور کوئی کہتا ہے دوبارہ زندگی نہیں ہوگی تو یہ سزا نہیں ہے۔ تو اس طرح قیامت کے بارے میں بھی کئی فرقے اور کئی جماعتیں بن گئی ہیں۔ تیسرا مسئلہ عقل حلال ہے، تو اس میں حرام ایجاد کر لیا ہے اور اس میں سود ہے، دوسرے حرام کاروبار ہے، قسم قسم کے اس میں فرقے بنے ہوئے۔ اور عمل صالح کے اندر تو بے شمار فرقے ہیں، بدعات ہے، رسم ہے، رواجات ہے، لوگوں نے دین کو بالکل تبدیل کر دیا ہے، اس کی تلاوت، اس کے اذکار و عبادات کو قسم قسم کی عبادات ایجاد کی ہے۔ تو فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، اپنے اس دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ کل حزب پھر ہر جماعت جو ہے نا بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، ایک ان کا اپنا طریقہ کار ہے اور ایک جماعت پرستی بنی ہوئی ہے توحید سے اور سنت سے ہٹے ہوئے، تو اس پر بڑے فرحون مانا خوش ہیں، اس پر نازاں ہیں۔ فذرہم فی غمرتہم، ان لوگوں کو چھوڑ ان کی گمراہی میں، حتی حین مانا ایک وقت تک،